اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ النحل کی آیت نمبر 19 سے 25 تک پڑھیں گے انشاءاللہ 19 to 25۔ آج کی جو ہم آیات پڑھیں گے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بتایا ہے اور ان لوگوں کے بارے میں بتایا ہے جو مشرک ہیں اور تکبر کرنے والے لوگ ہیں، جو اللہ کے احکامات کو نہ ماننے والے لوگ، ریجیکٹ کرنے والے لوگ، کافر، مشرکین اور منکرین کے بارے میں بتایا ہے۔ تو آئیے ہم اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ طریقہ کار یہ ہے کہ میں آیات پڑھوں گا، پھر ان کا ترجمہ اور تفسیر کروں گا۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے سامنے قرآن کھول لیجئے اور غور سے سنیے تاکہ ہم اس سے مستفید ہو سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور جو کچھ تم چھپاؤ اور ظاہر کرو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت انسان کو دیکھ رہا ہے، وہ سمیع البصیر ہے، سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو یعنی آج کل جس طرح CCTV کیمرے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی جرم کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی جو ہے کرائم کرتا ہے، تو CCTV کیمرے وہ چلا کے دیکھ لیتے ہیں کہ انسان نے کیا کیا۔ تو ایک مسلمان کو ہمیشہ یہ جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ کوئی نہ کوئی CCTV کیمرہ ایسا ہے جو ہر وقت چل رہا ہے اور ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں، وہ چاہے ہم چھپ کے کرتے ہیں، چاہے وہ ظاہر کرتے ہیں، وہ دیکھ رہا ہے اور اسی کے مطابق جو ہے، اور وہ جانتا ہے ہم جو کچھ کر رہے ہیں، تو اسی کے مطابق جزا و سزا جو ہے یہ قیامت والے دن انسان کو ملے گی۔ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، اور جن کو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اب یہ مشرک جو ہیں بت پرستی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، قبر پرست ہیں، وہ قبروں کو مانتے ہیں، کہ پوجا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان سے مانگتے ہیں، جو کہ فوت ہو چکے ہوتے ہیں لوگ، نیک لوگ، صالح لوگ ہوتے ہیں، وہ دنیا میں نیک کام کر کے گئے ہوتے ہیں، اور ان کے مرنے کے بعد جو لوگ ہیں ان کی قبروں کی زیارت اور ان کی جو ہے پوجا کرنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کو اللہ کا شریک بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہ جو فوت شدہ لوگ ہیں ان کو تو اپنا کچھ پتہ نہیں ہے، اور اسی طرح جو بت جو پتھروں سے بنائے جاتے ہیں تو وہ تو خود بے جان ہوتے ہیں۔ تو یہ کیسے یہ لوگ جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ جو خود پیدا کیے نہیں گئے تو کیا کہتے ہیں، وہ کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے؟ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، مردے ہیں، زندہ نہیں، انہیں تو یہ بھی شعور نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ مردے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ مورتیاں بنا کے، بت بنا کے ان کی پوجا کرتے ہیں تو وہ پتھر ہیں، ٹھیک ہے، مردہ ہے، وہ زندہ تو نہیں ہوتے پتھر جو ہے، ٹھیک ہے، بے جان ہے۔ اور اسی طرح فوت شدہ صالحین جو ہیں، نیک لوگ، ٹھیک ہے، تو نیک لوگ دنیا میں بہت نیک کام کر کے جب چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو لوگ داتا دربات بنا کے تو ان کے پیچھے جاتے ہیں، ان سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہیں وہ مردہ لوگ جو ہیں ان کو تو اپنی خبر نہیں ہے، تو یہ کیسے ان لوگوں کے ان سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں؟ مردے ہیں، زندہ نہیں، انہیں تو یہ بھی شعور نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جب ان کو اپنا نفع اور ثواب کا نہیں پتہ تو یہ لوگ ان سے جا کے نفع اور ثواب کے لیے کس نیت سے چلے جاتے ہیں۔ الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرة قلوبهم منکرة وهم مستکبرون، تم سب کا معبود صرف اللہ تعالیٰ اکیلا ہے اور آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل منکر ہیں اور وہ خود تکبر سے بھرے ہوئے ہیں۔ یعنی کہ منکرین اور مشرکین جو ہے ان کے اندر بیسیکلی بنیادی طور پہ تکبر ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے ہیں اور ان میں کبر ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ تو اور ان کے لیے جو ہے ایک اللہ کو ماننا، ایک خالق کو ماننا بہت ہی مشکل ہے۔
لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا يحب المستکبرین، بے شک و شبہ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو جسے وہ لوگ چھپاتے ہیں اور جسے ظاہر کرتے ہیں بخوبی جانتا ہے، وہ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ ہر چھپی ظاہر چیز کو جانتا ہے، اور غرور کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بالکل نہیں پسند کرتا۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی کبر ہوگا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، ان سے جب دریافت کیا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل فرمایا ہے، تو جواب دیتے ہیں کہ اگلوں کی کہانیاں ہیں۔ یعنی یہ لوگ جو اعراض اور استہزاء کرتے ہیں، مشرکین اور منکرین، ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ سنی سنائی باتوں کو ہمیں سناتے ہیں اور یہ سب انہوں نے خود گھڑا ہے، جبکہ یہ سب جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یہ اللہ جبریل علیہ السلام نے نازل کیا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے نہیں گھڑا۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، اسی کا نتیجہ ہوگا کہ قیامت کے دن یہ لوگ اپنے پورے بوجھ کے ساتھ ہی ان کے بوجھ کے بھی حصے دار ہوں گے جنہیں بے علمی سے گمراہ کرتے رہے۔ دیکھو تو کیسا برا بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ یہاں پہ بوجھ کا مراد ہے جو برائیاں یہ کرتے تھے اور دوسروں کو برائیوں کی ترغیب دیتے تھے، اور اگر دوسرے لوگوں نے برائیاں کیں تو ان برائی کرنے والوں کا بوجھ بھی وہ اٹھائیں گے جنہوں نے اس چیز کی ترغیب دی۔ ایک حدیث کے مطابق یہ ہے کہ جس نے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلایا تو اس شخص کو ان تمام لوگوں کا اجر بھی ملے گا جو اس کی دعوت پر ہدایت کا راستہ اپنائیں گے، اور جس نے گمراہی کی طرف بلایا تو اس کو ان تمام لوگوں کے گناہوں کا بار بھی اٹھانا پڑے گا جو اس کی دعوت پر گمراہ ہوئے۔ ٹھیک ہے، تو انسان کو چاہیے خود بھی نیک اعمال کرے، دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں نیکوکاروں میں سے بنائے، ان لوگوں میں سے بنائے جو نیکی کی طرف بلانے والے ہوں، اور صالحین میں سے بنائے، اور شرک جیسے بڑے گناہ سے ہمیں بچا کے رکھے، اور مسلمان کی حیثیت سے ہمیں موت دے۔ صدق اللہ العظیم۔